السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا ٹاپک لے کر حاضر ہوئے ہیں، مائی ہیر اور میاں رانجھا کا۔ تو ویسے تو قبولہ سے بہت سی روایات ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں بتایا، ٹوٹی خاندان نے بھی یہاں پر حکومت کی، بہت سے اور بھی کئی قومیں ہیں، جویا خاندان ہے۔ اصل جو قبولہ کو مقبولیت ملی، جس وجہ سے شہرت ملی آل ورلڈ، پوری دنیا میں، وہ ہے مائی ہیر اور میاں رانجھا کا قصہ۔ تو آج ہم اس قصے کو یہاں لے کر حاضر ہوئے ہیں، کیوں کہ مائی ہیر اور میاں رانجھا یہاں پر کیسے پہنچے، رانجھا کہاں کا رہائشی تھا، مائی ہیر کہاں رہتی تھی، تو رانجھا کیوں جنگ میں آیا، کس وجہ سے آیا، تو وہ سنیے۔ اس طرح قصہ کچھ اس طرح سے ہوا کہ رانجھا ایک سب بہن بھائیوں سے چھوٹا تھا، تو لاڈ اور پیار میں بگڑا ہوا تھا۔ باپ اس کو کام نہیں کہتا تھا، کام کی نوعیت کو کہتا تو وہ کام نہ کرتا، تو بھابھیوں سے جا کر روٹی مانگتا تو وہ کہتی جائیں آپ ہیر کے ہاتھوں کی پکی ہوئی کھائیں، وہ تانا کسی کرتی اس کے اوپر۔ اس طرح وقت بیتا گیا تو ناظرین، وقت وہ ایسا آیا کہ میاں رانجھا جو تھا نا، ایک دن تنگ آ کر بھابھیوں کے تانا کسی سن کر وہ چل بسا، اور اس نے کہا کہ آج کے بعد میں اگر کھاؤں گا تو ہیر کے ہاتھوں کی روٹی کھاؤں گا۔ تو چلتا جنگ کے نزدیک آ پہنچا۔ تخت ادارے کا ایک لاڈلا بیٹا، ایک دیدو کے نام سے مشہور تھا، اور بعد میں اس کو نام ملا رانجھا۔ تو یہاں آ کر مائی ہیر کے ایریے میں پہنچا، جب پہنچا وہاں پر تو کیا دیکھا کہ تھک گیا۔ تھکنے کے بعد مائی ہیر کا ایک باغ تھا، وہ بھی ماں باپ کی لاڈلی تھی۔ مائی ہیر کا اصل نام جو تھا نا، وہ تھا عزت ماب، عزت بی بی، کیونکہ چوچک گھر میں پیدا ہوئی۔ تو مائی ہیر بھی جو نہ تھی، وہ اللہ کی ولی تھی، بچپن سے ہی اس کو شوق تھا اللہ کے ولیوں سے باتیں کرنا، فقراء جو فقیر وغیرہ آتے ہیں ان کی عزت کرنا۔ اصل کہانی جو یہاں سے ہم بات کرنا چاہتے ہیں، فلموں میں تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا، اصل جو وجہ قبولہ کی ہے، قبولہ کو مقبولیت ملی، یہاں پہ آج بھی نشانیاں مائی ہیر کے نام سے منسوب ہے۔ ہیر کا پتن ہے، میاں رانجھے کا ایک خوہ مشہور ہے، ایک مسجد ہے جہاں پہ وارث شاہ آ کر بیٹھے تھے جنہوں نے ہیر لکھی تھی۔ تو بہت سی روایات سے یہ قبولہ بھرا ہوا ہے، مختلف قصے اس سے منسوب ہیں۔ تو ناظرین، اصل حقیقت میں جب مائی ہیر کی شادی رنگ پور کھیڑیوں کے گھر میں ہوئی تو قصہ قبولہ وہاں سے منسوب ہوا۔ پہلے تو مائی ہیر اور میاں رانجھا کا ایک پیار شروع ہوا، جو حقیقی پیار، اللہ کے ولیوں والا پیار شروع ہوا۔ اصل قبولہ کو جب مقبولیت ملی، جب وہ وہاں سے بھاگتے ہوئے یہاں پر پہنچے۔ جب یہاں پر پہنچے تو یہاں پر کیا ہوا کہ قاضی، اس وقت قاضی اور راجہ عدلی کی حکومت یہاں پہ موجود تھی، تو قاضی صاحب سے ملے، تو قاضی صاحب سے منت سماجت کی، تو قاضی نے چھوڑ دیا۔ مگر ساتھ ہی جو پارٹی کھیڑوں کی تھی وہ بھی ان کے پیچھے تھی، وہ بھی پہنچے۔ جب وہاں پہ پہنچے تو وہ چھپتے چھپاتے، ناظرین، ایک پرانا دریا ہے جو انگریز دور کا، وہاں پہ پل بھی موجود ہے۔ یہ ایک ٹٹر ندی تھی، یہاں سے گزرتی ہوئی سیدھی ایک گاؤں ہے ہمارے یہاں پہ، شہر جلانی، وہاں سے جا نکلتی۔ تو ٹکی کے نزدیک سے یہ پانی گزرتا تھا، اس کو ڈڈر ندی کہا جاتا تھا۔ تو ڈڈر ندی پہ مائی ہیر کا پتن مشہور ہوا۔ کیوں مشہور ہوا؟ مائی ہیر وہاں پہ کچھ وقت اس نے گزارا، کپڑے دھوئے تھے، جو بھی کیا، یہ روایات ملتی ہیں بہت دور سے، سنی سنائی باتیں ہیں۔ تو آج بھی مائی ہیر کے پتن کے نام سے وہ جگہ مشہور ہے۔ تو وہ چھپتے چھپاتے وہاں پر بیٹھے تھے، تو کیا ماجرا ہوا کہ راجہ عدلی کے آدمی جو کہ وہاں پر گشت کر رہے تھے، انہوں نے پکڑ لیا۔ جب راجہ عدلی کے آدمیوں نے پکڑا، سپاہی نے پکڑ کر لے کر راجہ عدلی کے دربار میں آئے، تو وہاں پر کھیڑے بھی موجود تھے۔ تو وقت بیتتا رہا، کھیڑے جو ہے وہ کہتے تھے کہ یہ ہماری ہے۔ سیدے کھیڑے نے کہا کہ میری یہ بیوی ہے، میری اس سے شادی ہوئی ہے۔ تو وہاں پر میاں رانجھے نے کہا کہ یہ میری ہیر ہے، مجھے اللہ کی طرف سے عنایت ہوئی ہے۔
تو اس کے پاس تو ثبوت نہ تھا شادی کا، مگر ناظرین جب راجی عدلی نے پوچھا رانجھا سے کہ وہ کھیڑے کہتے ہیں ہیر ہماری ہے، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے جو کہ تم کہتے ہو کہ ہیر میری ہے؟ تو رانجھا نے کہا کہ میری زبان ہی میرا ثبوت ہے، مگر انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ کھیڑوں کے پاس ثبوت تھا، رانجھے کے پاس ثبوت نہ تھا۔ تو راجہ عدلی نے ہیر جو تھی وہ کھیڑوں کے حوالے کر دی، کیونکہ ان کے پاس ثبوت تھا، پیچھے آدمی تھے، اور جو سیدہ کھیڑا تھا اس کا والد تھا، اور بھی بہت سے آدمی موجود تھے، مگر رانجھا اکیلا تھا۔ تو راجہ عدلی نے کیا کیا کہ رانجھا کو قید کر دیا اور ہیر جو ہے نا وہ کھیڑوں کے حوالے کر دی۔ رات راجہ عدلی نے کہا تم ہمارے مہمان ہو، یہاں پہ ٹھہرو، صبح چلے جانے۔ تو رات کو کیا ہوا کہ اس اللہ کے ولی میاں رانجھے نے صدا کی اللہ کی دربار میں، جو عشق حقیقی ہوتا ہے، سچا عشق ہوتا ہے، ان کی فریاد اللہ تعالیٰ بھی سنتا ہے۔ تو اس نے یہاں پر کھڑے ہوئے بد دعا دے دی۔ جب بد دعا دی تو شہر پورا جو ہے نا آگ کی لپیٹ میں آ گیا اور سلگنے لگا۔ تو جتنی بھی رضیائیں یہاں پہ بیٹھی تھی راجہ عدلی کی، وہ بھاگے اور راجہ کے دربار میں آ کر پیش ہوئے، رات کے ٹائم اٹھا لیا۔ راجہ نے پوچھا کیا؟ اس نے کہا کہ راجہ پورے شہر کو آگ لگ چکی ہے، نہ جانے کیسی یہ آگ ہے، یعنی کہ گول دائرہ میں ڈھکی موجود ہے، پورے شہر کی طرف سے آگ چلی ہوئی ہے۔ وہ بہت پریشان ہوئے۔ تو وہاں پر جو راجہ عدلی کے پاس قاضی بیٹھا ہوا تھا، قاضی نے کہا کہ راجہ صاحب اصل میں جس فقیر کو آپ نے قید کیا ہے یہ اللہ کا ولی ہے، تو آپ نے بہت غلط کیا۔ وہ جوگی تھا، کیا چیز تھی یہ اللہ بہتر جانتا ہے، آپ اس سے معافی مانگیں، تو معافی مانگنے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ تو راجہ نے فوری طور پر رانجھا کو طلب کیا، سپاہیوں کو کہا کہ اس کو لے کر آؤ۔ رانجھا کے پیروں میں راجہ عدلی گڑ گڑا کر گرا اور معافی مانگنے لگا، اے اللہ کے ملنگ، میں نے آپ سے غلطی کی، یہ مائی آپ کی ہے۔ اس کھیڑوں سے چھین کر میاں رانجھے کو ہیر اس کے حوالے کر دی گئی۔ جیسے ہی اللہ کے ولی دونوں آپس میں ملے تو میاں رانجھے نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور جیسا کہ آپ سنتے بھی آئے ہیں اور سن بھی رہے ہیں، اور لوگ اکثر پوچھتے بھی ہیں کہ دھواں نکلتا ہے، تو اللہ کے اس ولی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو آگ بجھنا شروع ہو گئی۔ چند ہی سیکنڈ میں وہ جتنی آگ لگی تھی وہاں پر بجھ گئی، تو تھوڑا بہت دھواں رہ گیا۔ تو رانجھا نے یہی کہا کہ یہ قصہ آنے والی نسلوں میں چلے گا، اور وہ آگ ناظرین ایسی تھی کہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا، نہ کچھ جانی نہ کوئی مالی، ایک خوف تھا جو کہ خوف دلایا گیا۔ وہ ایک آج ان کی نشانی، یہ نشانیاں ہیں اللہ کے ولیوں کی طرف سے نشانی دی گئی۔ جب میاں رانجھا اور مائی ہیر چلنے لگے تو جیسا کہ فلموں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو کہ قیدو تھا اس نے دیکھا کہ ہماری عزت نہیں رہتی، ساتھ ہی قیدے نے ان کو ورگلایا۔ ناظرین قیدوں نے جب دیکھا کہ ہماری عزت تو اب ہمارے ہاتھ میں نہیں رہی، کہ راجہ کا فیصلہ ہے، تو ہیر تو اب میاں رانجھے کو مل گئی، تو قیدوں نے کیا کوشش کی، اپنی چالاکی سے ان کو بلا پھسلا کر کہا کہ ہماری عزت نہیں رہتی۔ رانجھے کو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ برات بن کر آئیں اور مائی ہیر کو لے جائیں۔ تو فلموں میں بھی سٹوری اسی طرح اور کہانیوں میں بھی اسی طرح قصہ وارث شاہ نے بھی اسی طرح لکھی ہے، تو وہ تو آپ نے دیکھ لی۔ اب ان کی یادیں یہاں پہ ہمارے موجود ہیں۔